یہ کشتہ جو ہوتا ہے کیا یہ صرف گلک مت کر کے تیار کیا جاتا ہے کٹھالی کے اندر یا کوزہ کے اندر، یا کوئی کھلا بھی چیز تیار کی جاتی ہے یا بغیر آگ کے بھی تیار کی جاتی ہے؟ اس کے متعلق تھوڑی بریفنگ دیں کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیوں یہ فرق ہوتا ہے؟ کشتہ کا اصل میں اس میں مختلف اصطلاحات ہیں. تو کشتہ ہمیشہ آگ کے اوپر ہی بنایا جاتا ہے، تو اس میں بند گل کی جاتی ہے. بعض دفعہ جوہر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کو چولہے کی گیس کی آگ پہ بھی بنایا جا سکتا ہے. بالکل جو ہے وہ اس کو چونا بنانا ہے، یعنی کہ کشتہ کرنا در حقیقت چونا بنانا ہے. تو اس لیے اس کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ بند آگ ہو، پھر اپلوں کی ہو، کپڑے کی آگ ہو، یا تیز بٹیوں کی آگ جدید دور ہے. تو اس طرح کوئی بھی آگ جو متبادل ہو اسی حساب سے آگ بنایا جا سکتا ہے. میں نے عرض کی تھی کہ یہ بتائیں کہ بعض کشتہ جات ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں خاص طور پہ حجریات جو ہیں، پتھر جو ہیں، بعض لوگ اس کو سلائیاں کرتے ہیں، اس کو آگ دیتے نہیں ہیں، صرف کھملائی کے ذریعے اس کو جو ہے وہ اتنا رقیق کر لیتے ہیں، اتنا لطیف کر لیتے ہیں کہ وہ کشتے کی شکل میں آ جاتا ہے. تو اس کا اور آگ دے کے کیا فرق ہوتا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا اس کی افادیت میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے. حجریات جو ہیں اگر ان کو آگ دے کر بنایا جائے گا کشتہ، تو ان کے لطیف اجزاء جو ہیں وہ جل کر ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. اس لیے ان کو خرل کی مدد سے تقسیم در تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ اس میں جو لطیف اجزاء ہیں ان کی جو جوہرات ہیں، ان کی جو قوت ہے وہ برقرار ہے. ایک کوشچن اور ہے کہ یہ کپڑ لتی کا آپ نے جو نا وہ ذکر کیا ہے، تو چونکہ سارے تو ابھی کافی سارے اسٹوڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ یہ ان کو بتائیں کہ اس میں کپڑا کس طرح کا استعمال ہوتا ہے. کیا ریشمی کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا سوتی کپڑا یا اونی کپڑا؟ تو اس میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ کپڑے کے حوالے سے صرف ایک چیز ذہن میں رکھی جائے گی کہ اس میں ربڑ نہ ہو کپڑے میں، کیونکہ وہ ربڑ جل کر ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اس لیے ربڑ والا کپڑا نہ ہو، جس میں ربڑ استعمال نہ کی ہو. باقی کوئی بھی کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. کپڑے کو جلا کے دیکھا جائے پہلے تھوڑا سا کہ وہ اکٹھا نہیں ہوتا، بالکل وہ جل کے ایش کی شکل، راک کی شکل اختیار کر لے، تو وہ کپڑ دتی کے لیے کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ آگ دی جاتی ہیں جو کوزے میں نہیں ہوتی، وہ اس کو صرف ٹاٹ میں یا یہ جو پٹسن کی بوری ہے اس میں لپیٹ کے بھی آگ دے دیتے ہیں. کیا اس کو بھی گیلک مت کرنا پڑتا ہے؟ جی ضروری نہیں کہ اس کو گلک مت کیا جائے. اگر بالفرض کریں کہ آپ نے 20 کلو کی آگ دینی ہے اپلوں کی، آپ کے پاس اپلے موجود نہیں ہیں، تو موٹا سا کپڑا جیسے کھردر کا کپڑا ہوتا ہے، اس طرح کا کپڑا 1 کلو سے لے کر 1.5 کلو 2 کلو تک کے جو وہ ایک کپڑے کے اوپر ہے کہ کتنا باریک ہے کتنا موٹا ہے، تو آپ اس کے اوپر لپیٹ کر احتیاط سے گیند نما بال نما بنا کر اس کو ہوا سے محفوظ جگہ پر آگ دے دیں، تو یہ 20 کلو کے لگ بھگ آگ ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے معلومات کے لیے ایک اور کویشچن کرنا چاہوں گا کہ کشتہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کو بنا کے کیا کچھ یوم کچھ ماہ ہر کشتے کو رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یا کچھ خاص خاص کشتہ جات ہیں جن کو تھوڑا ٹائم اس پہ دینا پڑتا ہے کہ اس کے بعد وہ قابل استعمال ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ کیا ہر کشتے جو کو ایک اتنی آگ دینی ہوتی ہے یا اس میں آگ میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ جو فرق ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کیسے کی جاتی ہے؟ حجریات کی اور دانتوں کی یا اپ دانتوں کی یہ آگ جو ہے اس کا وزن مقدار ایک جیسی ہوتی ہے یا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے آگ کے حوالے سے یہ فن ہے کہ استاد نے آپ کو کیسے سکھایا ہے اور کس طرح آپ میں ٹرانسفر کیا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کشتہ تانبا بنا رہا ہے، کم و بیش وہ 3 من کی آگ دیتا ہے. ایک استاد ایسا ہے جو کہ 2 اپلوں میں بنا لیتا ہے. تو یہ سکھانے والے پہ منحصر ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سکھا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کشتہ کو ایک ہی جیسی آگ ہو، یہ اس کی لطیف اجزاء کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ روئی اجزاء ہیں، اگر اسے ہم 1 من کی آگ دیں گے تو وہ تو اس کی روح ہے وہ تو جل جائے گی. تو اس لیے چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہم کس طرح کی چیز استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح کی آگ دی جائے گی. شکریہ عبدالرحیم بھائی، آپ تشریف رکھیں.
جی جی بالکل. جی وہی تو بتا رہے ہیں نا کہ کچھ کشتہ جاتو جن میں روح ہوتی ہے، جن کے پارا ہوتا ہے، پارا ہے یا شنگرف ہے یا یہ سمل فار ہے، تو اس کے متعلق یہ بھائی بتاتے ہیں کہ کیوں اڑ جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہوتی ہے، یا کتنی آگ کا توازن کتنا رکھنا چاہیے. دیکھیے یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے کہ بعض دفعہ کشتہ اڑ کیوں جاتے ہیں. ابھی کشتہ جات میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض کشتہ جات وزن میں بڑھ جاتے ہیں اور بعض کشتہ جات جو ہے کم ہو جاتے ہیں وزن. مثال کے طور پہ آپ نے اگر 1 کلو مرجان بنانا ہے تو یہ 1 کلو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ تقریباً 25% جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا. اس سے کم وزن 75% کا وزن ملے گا. اور بعض کشتہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، یا ڈبل ہو جاتے ہیں یا ٹرپل ہو جاتے ہیں. اب جو بالکل جل کر ختم ہو جاتے ہیں ان میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ دو چیزیں آپس میں ضد تو نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ تانبا اور جست ملا لیں، یہاں پہ جست شعلہ مارے گا اور وہ جلنا شروع ہوگا، تو ایسی صورت میں وہاں پہ وزن، کیونکہ دھاتیں ایک دوسرے کے ضد ہوتی ہیں تو وہاں پہ جلنا شروع ہو جائیں گی، تو ایسی صورت میں جل جاتا ہے. مثال کے طور پہ جست اور لوہا، حالانکہ دیکھا جائے تو لوہا بہت ہارڈ جست ہے، آپ ان کا آپس میں ملا دیں تو جست جو ہے لوہے کو جلا کر فنا کر دے گا، جست ٹھہر جائے گا، لوہا اڑ جائے گا. تو اس طرح یہ کم بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑھ بھی جاتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر راکھ بنائی جاتی ہے، جی راکھ بھی بنائی جاتی ہے، بعض دفعہ اس کا نمک بھی بنایا جاتا ہے، تو اس کی داد دے کر آپ اس کے درمیان بنا سکتے ہیں. کم و بیش اگر ہلکی آنچ ہے، آگ ہے، تو کم از کم جو ہے 8 گھنٹے تک اس کو پکایا جائے تو یہاں پہ یہ چرخ خوردہ ملے گی. یہ حکمت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی عام کڑھائی لے کر آپ کی راکھ بنی ہے یا کوئی کسی جڑی بوٹی کا نمک بنا ہوا ہے وہ آدھا نیچے رکھیں، تھوڑا سا دبا دیں، اس کے اوپر آپ کوئی بھی متبادل چیز ہے آپ کی وہ رکھیں، اس کے اوپر مزید نمک یا راکھ دے دیں اور تھوڑا اس کو دبا دیں اور ہلکی آگ پہ چھوڑ دیں. اس کو تقریباً 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک اس کو رکھا جائے تو یہاں پہ کشتہ ہو جائے گی. جیسا کہ عبدالکریم آزاد بھائی صاحب نے بتایا کہ دراصل، اور میں نے بھی یہ بات پہلے عرض کی آپ کے گوش گزار کی، کہ یہ فن جو ہے یہ کتابوں سے پڑھ کے آنے والا نہیں ہے. اس کی الگ بات تو آ جائے گی، لیکن اس میں فنان بننے کے لیے کسی استاد سے پریکٹیکلی، آپ کا حجامہ ہے کتاب پڑھ کے نہیں آئے گا جب تک پریکٹیکلی آپ سے نہیں سیکھیں گے. تو یہ بھی کشتہ سازی کا ایسا فن ہے کہ یہ اساتذہ کرام کی برسوں خدمت کرنے کے بعد ان سے اس کے جو رموز جو ہیں وہ آشکار ہوتے ہیں، اس کی اونچ نیچ جو ہے اس کو سمجھ آتی ہے. تو لیکن یہ ان اساتذہ کرام کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے، اور اس فن کے ساتھ ان کی لگن ہے، خلوص ہے، جذبہ ہے کہ یہ دور دراز سے سفر کر کے یہاں جو ہے وہ ٹی بی فاؤنڈیشن جو ہے ان کی کال پہ، ان کے راکن کی کال پہ یہ یہاں تشریف لائے اور اپنا خاندانی علم، برسوں کی محنت جو ہے آپ کو یہاں جو ہے وہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو یہ ہر کشتے کا چونکہ بنانے کا طریقہ، جیسے کہ عبدالکریم آزاد بھائی نے بتایا، کئی طریقے ہوتے ہیں، ہر استاد کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی استاد سے وہ طریقے کی اونچ نیچ، اس کے رموز و اسرار جو ہے وہ سیکھنے پڑتے ہیں، تو علیحدہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے احمد صاحب نے بتایا، اب اس کا ہڑتال کا کشتہ جو ہے وہ کئی جڑی بوٹیوں کے نمک میں، راکھ میں تیار کرتے ہیں اور اس کے خاص بھی مختلف ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کیوں عبدالکریم آزاد بھائی کہ ایک ہی کشتہ ہوتا ہے، اس کو صرف جڑی بوٹی کی جو ہے اس کے نقطے کے اندر جب آگ دیتے ہیں تو جس جڑی بوٹی کے نقطے کے اندر آگ دیتے ہیں اس طرح کے خاص جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پیدا اس میں ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی فن ہے جو اساتذہ سے جو ہے وہ بالمشافہ ہی سیکھنا پڑتا ہے. تو